ایک لڑکی جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ والدین کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہیں تھی۔ ایک تو ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کے فائنل ایگزام قریب تھے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے امتحانات دینے سے قاصر تھی۔ والدین لڑکی کو ایک ہسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ لڑکی کا آپریشن کرنا پڑے گا، اب جلدی سے رقم کا بندوبست کریں تاکہ فوراً لڑکی کا آپریشن کیا جا سکے۔ والدین نے بینک سے قرض لے کر بچی کو آپریشن شروع کروا دیا۔ ڈاکٹروں نے فوراً لڑکی کا آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کامیاب ہوا اور لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر کچھ منتھ بعد ہی ایسا واقعہ ہوا جس سے والدین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لڑکی کو مسلسل قے آنا شروع ہو گئی اور سر بھی چکرانے لگا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد والدین کو بتایا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈاکٹر نے ہی ہماری بچی کو داغدار کیا ہے۔ وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے 3 ڈاکٹروں کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا جنہوں نے اس لڑکی کا آپریشن کیا تھا۔ جب ڈاکٹروں کو اس بات کا خبر ہوئی تو ان کو بہت غصہ آیا۔ تینوں ڈاکٹر عدالت میں پیش ہوئے اور ساتھ ہسپتال کا دوسرا عملہ بھی گواہ کے طور پر حاضر ہوا، جنہوں نے ڈاکٹر کے حق میں گواہی دی کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ 10 سال کے عرصہ میں تینوں ڈاکٹر کے خلاف کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ڈاکٹروں نے اپنی صفائی میں آپریشن کی ویڈیو بھی پیش کی جس میں انہوں نے آپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ عدالت نے تمام گواہوں کی موجودگی میں ڈاکٹروں کو باعزت بری کر دیا اور لڑکی کے والدین کے لیے بنیاد الزام لگانے کے جرم میں 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ لڑکی کی پورے محلے میں بدنامی ہوئی جس کی وجہ سے اس نے اپنی نس کاٹ کر خودکشی کر لی۔ والدین کو بھی اپنا محلہ تبدیل کرنا پڑا۔ مگر کہانی ادھر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ عرصہ بعد ایک سرجن کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور گھر کا قیمتی سامان اور زیورات بھی ساتھ لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسے کافی فالج کا جھٹکا لگا۔ وہ پچھلے کافی عرصہ سے وہ بستر پر معذوروں کی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر کا کار ایکسیڈنٹ میں بہت نقصان ہوا، دونوں ٹانگیں کاٹنا پڑی اور ڈاکٹر نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جبکہ تیسرا ڈاکٹر جو سب سے سینئر تھا وہ عمر میں بھی بڑا تھا۔ اس کی بیٹی گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ اس نے پولیس میں رپٹ درج کرائی مگر لڑکی نہ مل سکی۔ ایک ہفتہ بعد کوئی بے ہوشی کی حالت میں لڑکی کو گھر کے دروازے پر پھینک کر چلا گیا۔ تحقیق کرنے پر بتایا کہ وہ لڑکی کے کسی یونیورسٹی کے دوست ہی تھے جو لڑکی کو بہکا کر ہوٹل میں لے گئے اور اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے بعد میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ تینوں گنہگار تھے۔ انہوں نے اپنے آپریشن میں کئی گناہ خواتین کو داغدار کیا اور اپنے مقدس پیشے سے غداری کی۔ تینوں مکافات عمل سے گزر رہے ہیں۔ ان کی زندگی اذیت ناک ہے۔ انہوں نے ایک خط میں اپنے نوجوان ڈاکٹروں کو نصیحت کی ہے کہ مسیحا بن کر لوگوں کی خدمت کریں، اس راستے پر نہ چلیں جس پر ہم چلے تھے۔ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے